یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، جسے پڑھ کر رادھا کرشنن کے پروفیسر نے انہیں ایک سند دی تھی۔ یہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ ان کی ایک اور کتاب انڈین فلسفی دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ اسی بنیاد پر انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا۔ اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے سن 1952 میں وہ اس یونیورسٹی کے اعزازی فیلو بنائے گئے۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ جب وہ طالب علم تھے، اسی زمانے میں انہوں نے ویدوں کی تعلیمات سے متعلق ایک کتاب لکھی تھی۔ وید یعنی جس میں ہندوؤں کی مقدس کتاب ہوتی ہے، وید۔ انہوں نے اس پر بھی ایک کتاب لکھی تھی۔ اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ صرف 20 برس کی تھی، اور وہ کتاب کس نے پڑھی؟ ان کے پروفیسر نے پڑھی، اور وہ اتنے متاثر ہوئے اس کتاب سے کہ انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو کیا دیا؟ ایک سند دی۔ سند یعنی ایک سرٹیفکیٹ دیا۔ یہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ ایک سرٹیفکیٹ، وہ بھی پروفیسر کے ہاتھ سے ملنا، ان کے لیے بہت اعزاز تھا۔ اعزاز یعنی ایک عزت کی بات تھی۔ ان کی ایک کتاب انڈین فلسفی بھی دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ اسی بنیاد پر انہیں کہاں پر بلایا گیا؟ مدعو کیا گیا، یعنی دعوت دی گئی، انہیں بلایا گیا۔ کہاں پر؟ آکسفورڈ یونیورسٹی، جو کہاں پر ہے؟ لندن میں ہے۔ اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے، یعنی اپنی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے انہیں سن 1952 میں اس یونیورسٹی کے اعزازی فیلو بنائے گئے۔ وہ اس یونیورسٹی کے کون بنے؟ اعزازی فیلو بنے۔ اعزازی فیلو یعنی کون؟ اعزازی فیلو یعنی جسے اعزازی طور پر کسی ادارے کا رکن بنایا گیا ہو، اسے اعزازی فیلو کہا جاتا ہے۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ کیا ملی؟ عزت ملی، اعزاز حاصل ہوا، یعنی یہ مرتبہ ملا، انہیں یہ عزت حاصل ہوئی۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک جادو بیان مقرر تھے۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ فلسفے اور دیگر علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔ انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کی صلاحیت کے سبب برٹش اکیڈمی نے انہیں تقریر کی دعوت دی۔ حکومت ہند کی جانب سے انہیں سن 1954 میں ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا۔ ان کی علمی صلاحیتوں کے اعتراف میں دنیا کی 17 یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن جو تھے وہ کیا تھے؟ ایک اچھے مقرر تھے۔ جادو بیان مقرر یعنی اچھی تقریر کرنے والے۔ وہ کئی زبانیں بھی جانتے تھے، اور فلسفے اور دوسرے علوم پر ان کی گہری نظر تھی، یعنی ماہر تھے وہ فلسفے اور دوسرے بھی علموں کے۔ علم کی جمع ہے۔ انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کرنے کی صلاحیت کے سبب کی وجہ سے انہیں برٹش اکیڈمی نے تقریر کرنے کی دعوت دی۔ برٹش اکیڈمی یعنی انگلستان کی ایک علم و ادب کا ایک ادارہ ہے۔ وہاں پر انہیں بلایا گیا حکومت ہند کی جانب سے۔ ان میں ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز سے انہیں سرفراز کیا گیا۔ کون سا اعزاز تھا وہ؟ بھارت رتن کا اعزاز تھا۔ سرفراز کیا گیا یعنی انہیں عزت دی گئی بھارت رتن سے۔ ان کی علمی صلاحیتوں کو بھی تسلیم کر لیا گیا، مان لیا گیا۔ ان کا اعتراف کرنا یعنی تسلیم کر لینا۔ اور انہیں 70 یونیورسٹیوں نے مل کر کیا دیا؟ کون سی ڈگری دی؟ ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے انہیں نوازا گیا۔ ڈاکٹریٹ یعنی کسی علم میں اگر کوئی مہارت حاصل کرتا ہے، کسی ایک علم میں، تو انہیں کیا کیا جاتا ہے؟ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، سند دی جاتی ہے، اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اپنی ساری زندگی علمی خدمات کے لیے وقف کر دی۔ انہیں اپنے پیشے پر بڑا ناز تھا۔ وہ فخر سے کہا کرتے تھے،
کرتے۔ میں ایک مدرس ہوں، ان کی خواہش تھی کہ ان کی پیدائش کے دن کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے۔ ان کی اس خواہش کے احترام میں ہمارے ملک میں 5 ستمبر سن 1962 سے یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مرکزی اور ریاستی حکومتیں مثالی مدرسین کا انتخاب کرتی ہیں اور انہیں انعامات سے نوازتی ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اپنی پوری زندگی علمی خدمات میں لگا دی، وقف کر دی، یعنی دے دی اپنی زندگی۔ انہیں اپنے پیشے سے، ان کا جو پیشہ تھا، کیا تھا پیشہ ان کا؟ مدرس کا پیشہ تھا، وہ ایک ٹیچر تھے۔ انہیں اپنے اس پیشے سے بہت محبت تھی، انہیں اس پر ناز تھا، فخر تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میں ایک کون ہوں؟ مدرس ہوں۔ اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی پیدائش کا جو دن ہے اس کو کس نام سے منایا جائے؟ یوم اساتذہ۔ یوم اساتذہ یعنی اساتذاؤں کا دن، استادوں کا، ٹیچروں کا دن۔ ان کی اس خواہش کے احترام میں، یعنی ان کی اس خواہش کی عزت میں ہمارے ملک میں 5 ستمبر سن 1962 سے یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مرکزی اور ریاستی حکومتیں مثالی مدرسین کا انتخاب کرتی ہیں، یعنی مرکزی اور ریاستی حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ ایک اچھے قابل ٹیچر کو چنتی ہیں۔ انتخاب کرنا یعنی چننا، چنتی ہیں اور انہیں کیا دیا جاتا ہے؟ انعامات دیے جاتے ہیں، انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ نوازنا یعنی انہیں عزت دینا، انہیں عزت انعامات سے دی جاتی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے رادھا کرشنن کی تعلیمی لیاقت اور اعلیٰ قابلیت کے پیش نظر انہیں روس کا سفیر مقرر کیا گیا تھا۔ جب وہ روس پہنچے تو وہاں کے صدر اسٹالن خود ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ اسٹالن رادھا کرشنن کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ملک روس کی ترقی کو فخر سے بیان کرتے ہوئے اسٹالن نے ان سے کہا تھا، سائنس کی ترقی کی بنیاد پر ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ مچھلیوں کی طرح سمندر میں کیسے تیرا جائے اور پرندوں کی طرح آسمان میں کیسے اڑا جائے۔ رادھا کرشنن نے جواب دیا، اور ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح زمین پر کیسے چلا جائے۔ رادھا کرشنن روس سے رخصت ہونے لگے تو صدر اسٹالن رات کے 1 بجے ان سے ملنے آئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے رادھا کرشنن کی جو تعلیمی قابلیت تھی اس کے پیش نظر، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے انہیں کیا کیا؟ روس کا سفیر مقرر کیا۔ سفیر یعنی حکومت کی طرف سے کسی دوسرے ملک میں مقرر کیا ہوا ایک نمائندہ جو وہاں پر اپنے ملک کے لیے کام کرے۔ جب وہ روس پہنچے تو وہاں کے صدر کا نام کیا تھا؟ اسٹالن خود ان سے ملاقات کے لیے آئے اور وہ رادھا کرشنن کی شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے، یعنی ان کی شخصیت کا، رادھا کرشنن کی شخصیت کا اسٹالن پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ملک کی ترقی کو فخر سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ سائنس کی ترقی کی بنیاد پر ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ مچھلیوں کی طرح سمندر میں کیسے تیرا جائے اور پرندوں کی طرح آسمان میں کیسے اڑا جائے۔ یہ سن کر رادھا کرشنن نے بھی بہت اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک بھی یہ سکھا سکتا ہے آپ کو کہ زمین پر کس طرح چلا جائے، کیسے چلا جائے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن روس سے جب رخصت ہونے لگے تو صدر اسٹالن جو تھے وہ رات کے 1 بجے ان سے ملنے آئے۔ روس کے تمام افسر اور عوام اسٹالن سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے، وہ ہمیشہ ان سے دور رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر رادھا کرشنن نے
बड़ी शफकत और मोहब्बत से स्टॉलन के सर पर हाथ फेरा और पीठ को थपथपाया तो उनकी ज़बान पर बेसाख्ता ये अल्फाज आए, आप पहले शख्स हैं जो मेरे साथ एक इंसान का बर्ताव कर रहे हैं और मुझे कोई भूत या जालिम नहीं समझ रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन आज़ाद हिंदुस्तान के नायब सदर के ओहदे पर दोबारा मुंतखब हुए। सन 1962 में उन्हें मुल्क का सदर बनाया गया। सदारत के ओहदे की मुद्दत पूरी होने के बाद वो मुस्तकिल तौर पर चेन्नई में रहने लगे। 17 अप्रैल सन 1975 को दिल की हरकत बंद हो जाने से उनका इंतकाल हो गया। अपने इल्म, काबिलियत और खिदमत से सारी दुनिया को मुतासिर करने वाली इस शख्सियत के कारनामे यकीनन हमेशा याद रखे जाएंगे। जब राधाकृष्णन जो थे वो रूस से रुखसत हो रहे थे तो वहाँ के सदर स्टॉलन जो थे वो उनसे 1 बजे मिलने आए। रूस के तमाम अफसर थे और जो भी अवाम थी वो उनके सदर स्टॉलन से खौफजदा रहते थे, उनसे डरते थे और उनसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करते थे। राधाकृष्णन की इस मुलाकात के दौरान राधाकृष्णन ने बड़ी शफकत यानी मोहब्बत से, प्यार से स्टॉलन के सर पर हाथ फेरा और पीठ थपथपाया तो स्टॉलन के मुंह से बेसाख्ता यानी बगैर कुछ सोचे फौरन निकल पड़ा। क्या निकला? ये अल्फाज निकले, आप पहले शख्स हैं जो मेरे साथ एक इंसान की तरह बर्ताव कर रहे हैं, मुझे कोई भूत या कोई जालिम इंसान नहीं समझ रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो आज़ाद हिंदुस्तान के नायब सदर के ओहदे पर दोबारा मुंतखब हुए। पहले वो सदर बने थे, फिर दोबारा वो क्या हुए? नायब सदर बने, मुंतखब हुए यानी चुने गए। सन 1962 में उन्हें मुल्क का सदर बनाया। वो अपनी सदारत के ओहदे से यानी पोस्ट से वो रिटायर हो गए, उनकी मुद्दत पूरी हो गई, उनका वक्त पूरा हो गया तो वो मुस्तकिल तौर पर हमेशा के लिए कहाँ पर बस गए? चेन्नई में ही बस गए, वहीं पर रहने लगे। लेकिन 17 अप्रैल सन 1975 उनके दिल की हरकत बंद हो गई, यानी उन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो इस दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया। अपनी इल्मी काबिलियत, खिदमत की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ दिया। उनकी शख्सियत के कारनामे यानी ऐसे काम जो हमेशा याद किए जाएंगे, गैर मामूली काम जो है वो हमेशा याद रखे जाएंगे। शुक्रिया प्यारे बच्चों।